مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر. باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بونگ بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے وہ سکارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب. لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے. ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا. اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا. حضور نے تو یہ کہا نہیں میری رائے ہے. واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے. انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب حبط ہو جائیں. اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا. اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں. ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے. کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کرو، اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشائع کر دیے، اور کسی طرف سے کوئی معذرت نہیں. اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو، اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو. اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا. اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر. ارب ہا ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کرنی. یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی. پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے،
انہوں نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا؟ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کر اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے مشائع کر دی اور کسی طرح سے کوئی معذرت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا، اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر ہے۔ ارب ہاں ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کرنی۔ یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی۔ پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔